بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دسمبر کی 19 اور ربیع الثانی کی 21 تاریخ ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا خصوصی بلیٹن۔ امریکی ایوان نمائندگان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مستقبل کا فیصلہ کر دیا۔ صدر ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی قراردادیں منظور۔ امریکی ایوان نمائندگان نے بدھ کی رات صدر ٹرمپ پر اپنے ذاتی مفادات کے لیے طاقت کے بے جا استعمال اور امریکی کانگریس کی جانب سے اپنے اقدامات کی تحقیقات میں رکاوٹ ڈالنے کے الزامات پر مواخذے کی قراردادوں کی حمایت کر دی۔ اس طرح صدر ٹرمپ امریکی تاریخ کے 243 سالوں میں سے تیسرے امریکی صدر بن گئے ہیں جنہیں مواخذے کا سامنا کرنا ہے۔ جنیوا میں پناہ گزینوں سے متعلقہ اقوام متحدہ کی گلوبل ریفیوجی فورم سے وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے شہریت کے نئے قانون کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس متنازع قانون میں مختلف مذاہب کے افراد کے ساتھ امتیازی سلوک مہاجرین کا بحران پیدا کر سکتا ہے۔ انہوں نے کشمیر میں ہندوستان کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا حوالہ دیتے ہوئے اصرار کیا کہ مسلمانوں پر بھارتی مظالم کی وجہ سے بڑے پیمانے پر لوگوں کے ملک بدر ہونے کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، جس سے نئے مسائل پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ ہندوستان کی جانب سے اس حوالے سے رد عمل سامنے آیا ہے۔ بھارتی حکام نے اس بات کو عمران خان کے سیاسی ایجنڈے سے تعبیر کیا ہے۔ تاہم یہ بات قابل ذکر ہے کہ عوامی سطح پر بھارت میں بی جے پی کی حکومت کو شدید رد عمل کا سامنا ہے اور دنیا بھر میں حکومتی سطح پر اس طرح کے عمل کو تنقید کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے سابق فوجی حکمران پرویز مشرف کا دفاع کرے گی۔ اس بات کا اعلان اٹارنی جنرل انور منصور نے ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ عدالت کا یہ فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا ہے۔ اسلامی سربراہی کانفرنس کے حوالے سے 20 مسلمان ممالک کے رہنما اور نمائندگان آج ملائیشیا میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ملائیشیا کے شہر کوالالمپور میں مسلمان ممالک کے سربراہان پہنچنا شروع۔ اس سربراہ کانفرنس کا مقصد مسلمان دنیا کو درپیش سنگین مسائل پر رائے عامہ کو ہموار کرنا ہے۔ کانفرنس کے ایجنڈا پر مسلم دنیا کے جو مسائل شامل ہیں ان میں روہنگیا پناہ گزینوں کا بحران، چین کے صوبہ سنکیانگ میں مسلمانوں کی حالت زار، یمن کی جنگ، معاشی ناہمواری اور صنفی مساوات شامل ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اس سربراہ کانفرنس میں شریک نہ ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس سربراہ کانفرنس میں شرکت کے فیصلے کو سعودی عرب کے تحفظات کے باعث تبدیل کیا ہے۔ اس کانفرنس میں دیگر اسلامی ممالک کے ہمراہ ترکی اور ایران کے سربراہان بھی موجود ہوں گے۔ خیال رہے کہ ترک صدر اردوغان اور ملائیشیا کے صدر مہاتیر محمد نے اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان کے حوالے سے کشمیر کے موقف کی بھرپور حمایت بھی کی تھی۔ ترکی نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ قبرص کو ہتھیاروں کی فراہمی پر لگی پابندی ختم کرتا ہے تو یہ امریکہ اور ترکی کے درمیان ایک خطرناک پیش رفت ہوگی۔ یہ پابندی 1987 میں لگائی گئی تھی جس کا مقصد اسلحے کی دوڑ سے بچنا اور اختلافات کو حل کرنے کی حوصلہ افزائی کرنا تھا۔ حالات حاضرہ کا یہ خصوصی بلیٹن کرنٹ افیئرز ڈائجسٹ کی ادارتی ٹیم نے تیار کیا ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بلیٹن پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور سوشل میڈیا لنکس آپ کی سہولت کے لیے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہیں۔ تازہ ترین معلومات، تجزیوں اور تبصروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔